اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو کتاب جماعت نحم کا سلسلہ جاری تھا، آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تواضع اور ایثار سے متعلق ہے۔ اخلاق نبوی سبق نمبر 1، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، تو اس سبق کا آج تیسرا اور چوتھا موضوع ہے۔ تیسرا موضوع ایثار سے متعلق ہے اور چوتھا موضوع تواضع سے متعلق ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر لیکچر کا ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہر لیکچر میں پہلا حصہ الفاظ معنی کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ تفہیم عبارت کا، اور تیسرا حصہ اس سے متعلق سوالات اور ان سوالوں کے جواب لکھنے کا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو طریقہ ہمارا ہے یہ SLO بیس کا ہے، کیونکہ آپ کے پیپر میں پرچے میں پہلا سوال جو ہے تفہیم عبارت کا آئے گا، اور اس کو نادیدہ عبارت بھی کہتے ہیں، جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس عبارت میں پھر آپ سے 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ تو ان سوالوں کے آپ لوگوں نے اس عبارت کو پڑھ کر اس کے جواب دینے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم چلیں گے اور اس 2 موضوعات کے الفاظ معنی کو سمجھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کے موضوعات کے الفاظ معنی کو سمجھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیشن کی جانب، اور اس سبق کے جو ہمارے 2 موضوعات ہیں آج کے، اس کے الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی ہے سبق نمبر 1، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ معنی، صحیح ہے؟ تو الفاظ معنی میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وصف۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، خوبی، صفت، صحیح ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں وصف۔ نمبر 2 ہے ایثار۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو۔ ایک ہے لفظ ایثار اور ایک لفظ ہے احسان۔ احسان یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اور آپ وہ چیز کسی دوسرے کو دیتے ہوں جس کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو کہتے ہیں احسان، یہ آپ نے اچھا کام کیا۔ لیکن ایک ایثار لفظ ہے اور اس کی معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اور اس چیز کی آپ کو خود بھی ضرورت ہے، اور آپ پھر بھی وہ چیز خود اپنے بجائے کسی دوسرے انسان کو جو ضرورت مند ہے اس کو دیتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایثار۔ تو یہ ایثار کی معنی ہے قربانی، مطلب آپ نے قربانی دے دی، صحیح ہے؟ بے انتہا کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں بے انتہا۔ پیشانی کہتے ہیں ماتھا، آپ کا جو ماتھا ہے اس کو کہتے ہیں پیشانی، صحیح ہے؟ انگلش میں اس کو فور ہیڈ کہتے ہیں۔ پھر بوسا، بوسا کہتے ہیں چومنا، اور اس کو عام الفاظ میں پیار کرنا، چومنا، صحیح ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں بوسا۔ اسرت کہتے ہیں غربت کو، غربت کو اسرت کہتے ہیں، صحیح ہے؟ اور نیل کہتے ہیں نشانات کو، نشان، علامت جو بدن پہ نشان پڑ جائے تو اس کو نیل کہتے ہیں۔ اور پاس حیا، حیا کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے پاس حیا، مطلب آپ میں حیا ہو، شرم کرتے ہو، شرم محسوس کرتے ہو، شرماتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں پاس حیا کی وجہ سے، صحیح ہے؟ حیا کی وجہ سے۔ تو درخواست کہتے ہیں التجا کو، کس سے درخواست کرنا، التجا کرنا، عرض کرنا، صحیح ہے؟ تو گزارش کرنا یہ بھی آ سکتا ہے، صحیح ہے؟ اس میں گزارش کرنا یا گزارش، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ تواضع، تواضع کہتے ہیں عاجزی کو، عاجزی، صحیح ہے؟ کسی کی خاطر مدارت کرنا، مہمان نوازی کرنا، اس کو بھی تواضع بولتے ہیں، صحیح ہے؟ پیوند کہتے ہیں جوڑ کو، آپ نے کپڑے کا جوڑ لگایا، اس کو کہتے ہیں پیوند لگایا۔ آر کہتے ہیں شرم محسوس کرنا، آر کی معنی ہے شرم محسوس کرنا۔ اہل عجم، غیر عرب،
عرب جو ہے ان کو عرب کہتے ہیں، اور جو عرب کے علاوہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں یا دوسرے زبان والے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں غیر عرب، تو اس کو کہتے ہیں اہل عجم۔ اس کے علاوہ عیادت کہتے ہیں بیمار پرسی، مزاج پرسی، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا، مطلب اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا۔ اور امتیاز کہتے ہیں برتری کو، صحیح ہے، برتری کو کہتے ہیں۔ مجمع کہتے ہیں مجلس محفل کو، ہجوم لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہو تو اس کو کہتے ہیں مجمع، صحیح ہے۔ رعب کہتے ہیں دبدبہ، ہیبت، صحیح ہے، اس کو رعب کہتے ہیں۔ سوکھا خشک، تو اس کی معنی سوکھا کی معنی سوکھی چیز یا سوکھا، تو خشک اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے ان دو موضوعات کے الفاظ معنی۔ ویلکم بیک عزیز طلباء، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے الفاظ معنی اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کے متعلق اور اس میں تفہیم عبارت کو سمجھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کی جانب، جس میں ہم ان دو موضوعات کے تفہیم وہ سمجھیں گے، وہ عبارت سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے اس میں پھر سوال نکالنے ہیں، صحیح ہے۔ تو پہلا جو موضوع ہے وہ ہے ایثار۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ایثار۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو، ایثار کہتے ہیں قربانی کو، اور اس کی میں نے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، لیکن اس عبارت میں ہم الفاظ معنی، واحد جمع، مذکر مؤنث، اگر ایسے الفاظ آتے ہیں تو اس کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ اردو سیکھنا ہے، صحیح ہے، اردو سیکھنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم اردو سیکھیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ان الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے، اس میں جو مختلف الفاظ وہ مشکل الفاظ آئے ہیں تو ان کے معنی کو، واحد جمع کو، مذکر مؤنث کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ تو صحیح ہے، چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خلق کی جمع ہے، صحیح ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، اخلاق خلق کی جمع ہے، صحیح ہے۔ اور عادات جو ہے وہ عادت کی جمع ہے، اور عادت کہتے ہیں خصلت کو، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو وصف خوبی کو کہتے ہیں، اور اس کا جمع جو ہے اوصاف، اوصاف، صحیح ہے۔ وصف کہتے ہیں خوبی کو، اور اس کا جمع جو ہے وہ اوصاف ہے۔ سب سے نمایاں، نمایاں کہتے ہیں جو ظاہر ہو، صحیح ہے، آیا ہو، جی صحیح ہے، اس میں یہ نہیں آتا آیا، اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں، ظاہر تھا، اور جس کا اثر کی جمع جو ہے وہ اثرات ہیں، صحیح، اثرات، اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا، قربانی تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا بہت زیادہ محبت تھی۔ اب یہاں پہ ایثار قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو سب سے بڑا وصف تھا، خوبی تھی، وہ ایثار کی تھی۔ اور ایثار کے متعلق ابھی مصنف آگے لکھ رہا ہے کہ اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی، صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، صحیح، یہ 4 بیٹیاں تھی، تو یہ چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر عزیز تھی، پیاری تھی، عزیز پیاری تھی کہ جب آتی تو فرط محبت کی وجہ سے، صحیح ہے، کڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کڑے ہو جاتے، پیشانی ماتھے پر بوسہ دیتے، چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے اٹھ جاتے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے۔ تاہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسرت غریبی،
صحیح. اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی. خادمہ نوکرانی کو کہتے ہیں، کنیز کو کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی. اور خادمہ کا جو مذکر ہے تو خادم. صحیح ہے، خادم آتا ہے مذکر خادم. خود چکی پیستی، آٹا پیستی تھی، اور خود ہی پانی کی مشک ایک تیلا ہوتا ہے جس میں پانی بھر کر لاتے ہیں. صحیح، اس کو کہتے ہیں مشک بھر لاتی. خود ہی جو ہے نا وہ مشکیزہ برتی. چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں، ہتھیلی کی جو ہے نا وہ جمع ہے، ہتھیلی ہاتھ کو کہتے ہیں. تو ہتھیلیاں گھس گئی تھی، یہ ہاتھ ایسے گھس گئے تھے چکی پیستے پیستے، اور مشق کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے. نیل نشان پڑ گئے تھے. ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی. خود پاس حیا کی وجہ سے حال عرض کرنا نہ کر سکی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کچھ کہنا چاہا لیکن حیا کی وجہ سے نہ کہہ سکی. تو کیا ہوا، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا، بات بتا دی. صحیح ہے، یہ بات ان کے سامنے عرض کی اور درخواست کی، التجا کی، گزارش کی کہ فلاں غزوہ کی جمع غزوات ہے. صحیح ہے، غزوات. فلاں غزوہ سے جو کنیزیں آئی ہیں، کنیز کی جمع ہے، لونڈی کو کہتے ہیں. صحیح ہے، خادمہ. کنیز کی جمع کنیزیں آئی ہیں، ان میں سے ایک کنیز مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں ایک چبوترا سا تھا جہاں پہ غریب صحابہ کرام جو تھے وہاں پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. کہ فرمایا کہ اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اثار اور قربانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کے لیے جو ہے خادمہ دینے سے انکار کیا. اس لیے کہ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے ان کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا تھا. اگر ان کا انتظام ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں دوسری طرف توجہ دوں گا. ابھی ان کا انتظام نہیں ہوا تو میں کسی اور طرف توجہ نہیں دے سکتا. مطلب کہ اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا لیکن جو دوسرے صحابہ تھے ان کی فکر تھی. اس کو کہتے ہیں ایثار. صحیح ہے، تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف جو تواضع ہیں. تواضع کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، اور کسی کی مہمان نوازی کرنا، کسی کی خدمت کرنا، تو اس کو کہتے ہیں تواضع. تو چلتے ہیں اور اپنے دوسرے اس موضوع کی جو عبارت ہے اس عبارت کو سمجھتے ہیں. تو عزیز طلباء، یہاں پہ میں نے تواضع لکھا ہے، تو تواضع کا مطلب ہے عاجزی. صحیح، عاجزی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کاج بھی کام کاج کہتے ہیں، دھندا مطلب کام کو کہتے ہیں کام کاج، خود کرتے. یہاں پہ جو وقفہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جب کبھی کوئی انسان، کوئی شخص بات کر رہا ہوں اور اس بات میں وہ ابھی اس نے بات ختم نہ کی ہوں، مطلب آگے کچھ کہنا چاہتا ہو، تو وہ جو رک کے بات کر رہا ہوگا تو وہ اس کے لیے ہم تحریر میں پھر وقفہ استعمال کرتے ہیں. اس کو سکتہ بھی کہتے ہیں، وقفہ بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کوما بولتے ہیں. تو یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے جگہ جگہ پہ اس کو استعمال کیا ہے. تو جب ہم بھی کوئی بات کر رہے ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تحریر کے دوران جو ہے نا وقفہ استعمال کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا، مطلب یہ پتہ چلے گا کہ ہماری بات مکمل نہیں ہوئی اور ہم کئی باتیں ایک ساتھ کر رہے ہیں. تو کپڑوں میں پیوند لگاتے، پیوند جوڑ لگاتے، گھر میں جھاڑو دیتے. صحیح ہے، دودھ دو لیتے، جانوروں کا دودھ دو لیتے، بازار سے سودا لاتے، بازار جاتے اور سودا سلف وغیرہ جو ہے وہ لاتے تھے. جوتی، صحیح ہے، پھٹ جاتی، اگر آپ سلم کی جوتی یا جوتیاں پھٹ جاتی تو خود گانٹ لیتے. گانٹ کا مطلب ہے مرمت کر لیتے.
مرمت کر لیتے. گدے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار نہ تھا. عار کہتے ہیں شرمندگی کو، شرم نہ تھا. اور گدا واحد ہے، گدے جمع ہے، اور گدی مؤنث ہے. صحیح ہے جی. غلام، غلام کی جمع غلاموں، اور مسکین کی جمع مسکینوں اور مساکین. تو مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا. کھانا اس کا یہ واحد ہے، اور جمع کھانے. صحیح ہے. اور یہ دوسرے جو کھانے ہیں یہ فعل ہیں، تو اس میں غلط نہیں ہونا. پرہیز کہتے ہیں گریز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریز نہیں کرتے تھے. جو کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے تو ان سے کوئی جو ہے نا وہ عار نہیں تھا، اور نہ کوئی پرہیز تھا کہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھتے، کراہت وغیرہ نہیں تھی. سب کے ساتھ بیٹھتے اور کھانا کھاتے تھے. ایک دفعہ یہاں پہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تعظیم عزت کے لیے، توقیر کے لیے، حرمت کے لیے، ادب کے لیے کھڑے ہوئے. فرمایا اہل عجم، غیر عرب کی طرح، روم فارس والوں کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعظیم کے لیے نہ اٹھو. غریب، غریب کی جمع غربا. صحیح ہے. اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے امیر. صحیح ہے. اس کا متضاد امیر ہے. غریب سے غریب بیمار ہوتا، بیمار کا جو مترادف ہے وہ ہے مریض. صحیح ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عیادت، بیمار پرسی، مزاج پرسی کو تشریف لے جاتے. مفلسوں اور فقیروں کے ہاں اس طرح بیٹھتے، ان کے پاس جا کر اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی برتری حیثیت کی بنا پر کی وجہ سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا. مطلب اگر کوئی کسی مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ پہچان پاتا. اگر باہر سے کوئی آ جاتا تو اس کو پتہ نہ چلتا کہ یہاں پہ پیغمبر کون ہے اور صحابہ کون سے ہیں. تو ایسے مطلب درمیان میں کوئی امتیازی حیثیت نہیں تھی. سب کے ساتھ گل مل کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے. تو کسی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے، وہاں بیٹھ جاتے. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا. شخص کی جمع اشخاص ہے. صحیح ہے. اشخاص ملنے آیا، لیکن نبوت کا روب کہتے ہیں دبدبہ، ہیبت، اس قدر طاری ہوا، چھا گیا کہ کانپنے لگا، لرزنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں. بادشاہ حاکم کو کہتے ہیں، اور اس کا الٹ جو ہے وہ ہے فقیر. صحیح ہے. فقیر نہیں. ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں. عورت کا متضاد جو ہے وہ جو مذکر ہے وہ مرد ہے. صحیح ہے. عورت کا بیٹا تو اس کا جو مؤنث ہے وہ بیٹی. صحیح ہے. جو سوکھا گوشت، خشک گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی. تو یہ تھا آج کا موضوع، جس میں ہم نے عبارت کو اچھے طریقے سے سمجھا. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس کی اچھی طریقے سے وہ سمجھ آ چکی ہوگی. آپ لوگوں نے دوسرا حصہ بھی ملاحظہ فرمایا. اب اس کے بعد ہمارا تیسرا سیشن ہے کہ ہم ان دو موضوعات سے متعلق جو ہم نے سوالات بنائے ہیں ان سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان سوالوں کے جواب لکھنے کا وہ انداز بھی سیکھتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب. ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کو صحیح انداز میں لکھنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں.
جی عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگوں نے اس میں کوشش کی ہوگی اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ عزیز طلباء، امید کرتے ہیں آپ سب کو یہ لیکچر صحیح انداز میں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنے رائے سے آگاہ کیجیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔